الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج چوک اعظم لیا سے۔ قرآن مجید کو سیکھنا اور اس کو آگے سکھانا ہر مسلمان کا بنیادی اور اہم فریضہ ہے، اور ویسے بھی اسلامیات کے اسٹوڈنٹس چاہے وہ بی ایس کے ہوں، ایم اے اسلامیات کے ہوں، یا اس سے اوپر لیول کی ڈگری کے، یا پھر وہ مقابلے کے امتحانات کے امیدوار ہوں، یا پی پی ایس سی میں اسلامیات لیکچرر کے اندر امتحان دینا چاہتے ہوں، تو ان کے لیے ضروری ہے کم از کم وہ صورتیں جو نصاب کے اندر شامل ہیں، 9th سے لے کر ایم اے تک جو صورتیں نصاب کا حصہ ہیں، چاہے وہ اسلامیات اختیاری کی صورت میں یا اسلامیات لازمی کی صورت میں، تو ان کا ترجمہ اور تفسیر وہ ضرور پڑھیں، تاکہ ان سے جو بھی کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا صحیح جواب دے سکیں۔ تو ان صورتوں میں سے ایک صورت سورہ نور ہے، جس کو ہم ایک ایک رکوع کر کے انشاءاللہ بیان کریں گے ایک ایک ویڈیو کے اندر۔ امید ہے اللہ رب العزت اس سیشن کو ہر طالب علم کے لیے، ہر علم حاصل کرنے والے کے لیے مفید اور کارآمد بنائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج پہلا رکوع سورہ نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے، انزلنا ہم نے اتارا، ہا منا اس کو، ہم نے اس سورت کو اتارا، وفرضناہا اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے، فرضنا ہم نے فرض کیے، جمع متکلم کا صیغہ۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے اتاری فیہا اس سورت کے اندر آیات بینات روشن نشانیاں، ہم نے اس میں واضح نشانیاں روشن آیات اتاری ہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم دھیان کرو۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ نور کے شروع میں جو پہلا لفظ نازل کیا وہ سورت کا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کا آغاز سورت سے ہوتا ہے، لفظ سورت سے۔ سورہ نور کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے حدود کو بیان کیا اور مختلف احکام بیان کیے، یعنی حدود حد کی جمع ہے، حد کہتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر مقرر کی ہوئی سزا، کسی بھی جرم پر جو سزا مقرر کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر یا حدیث پاک کے اندر، اس کو حد کہتے ہیں۔ ہاں، وہ جرائم جن کی سزا مقرر نہیں کی گئی بلکہ قاضی کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا، اسے تعزیر کہتے ہیں، تعزیرات۔ تو اس صورت کے اندر مختلف حدود اور احکام بیان کیے گئے، آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی۔ تو سب سے پہلی جو حد بیان کی یہاں پر وہ حد زنا ہے، زنا کی حد۔ تو فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والی عورت ہو اور یا مرد ہو، فاجلدوا کل واحد منہما تو مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدۃ 100 کوڑے۔ یاد رکھیں یہ غیر شادی شدہ کی سزا ہے، شادی شدہ کی جو سزا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، وہ رجم ہے۔ تو یہ ایک غیر شادی شدہ کی سزا ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کی، کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا، مفسرین نے بیان کیا کہ زانیہ کا ذکر پہلے کیا، یعنی عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں، جبکہ چوری کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو وہاں پر مرد کا ذکر پہلے ہے، یہاں پر عورت کا ذکر پہلے۔ تو چونکہ اس میں زیادہ جو کردار ہے یا زیادہ سبب ہے وہ عورت تھی، تو پہلے عورت کا بیان کیا، اور اس میں زیادہ ملوث چوری کے اندر مرد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں مرد کو مقدم رکھا۔ تو فرمایا زنا کرنے والے مرد، عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔
ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور نہ تمہیں آئے ان دونوں پر رأفۃ کوئی ترس، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں۔ جب اللہ کی حد کو نافذ کرنے لگے تو وہاں پر کوئی ترس نہ آئے، تمہیں کوئی رحم نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں حد کو نافذ کرتے ہوئے کسی طرح کا ترس یا نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان دونوں کو سزا دیتے وقت، مرد عورت کو سزا دیتے وقت، یشہد حاضر ہونے چاہیے، طائفۃ من المؤمنین، مومنین کا ایک گروہ، یعنی ایسی وقت میں سزا دے جب دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں، کیونکہ حدود کو نافذ کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس جرم سے روکا جائے، اس برائی سے روکا جائے۔ جب لوگ دیکھیں گے کسی کو سزا ہوتے ہوئے تو یقیناً معاشرے کے اندر ایک اس جرم کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی، اور اس جرم کے ارتکاب سے خوف پیدا ہوگا، اور معاشرے کے اندر وہ جرم کم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت نے مسلمان حکمرانوں کو بھی یہ گویا کہ نصیحت کی ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کے دین کو نافذ کرنے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ اور خوف نہیں ہونا چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حدود اللہ کو نافذ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والے مرد نہ نکاح کریں مگر زانیہ عورت یا مشرک عورت سے، یعنی زنا کرنے والے مرد وہ صرف زانیہ بدکار عورت یا مشرکہ ہی سے نکاح کریں۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت اس سے کوئی نکاح نہ کرے مگر زنا کرنے والے مرد یا مشرک، وہی نکاح کریں۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ کام یعنی زنا یہ ایمان والوں پر حرام ہے، یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا، یعنی مراد یہ ہے کہ ایسے مرد سے یا ایسی عورت سے اسی طرح کا ہی مرد نکاح کرے گا، یا اسی طرح کی عورت ہی نکاح کرنا پسند کرے گی، کیونکہ خبیث کا میلان خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ فاسق و فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے جیسی فاسقہ فاجرہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح فاسقہ فاجرہ عورت نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنے جیسے فاسق اور فاجر مرد سے ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے بعض بالکل نادار تھے، نہ ان کے پاس کچھ مال تھا، نہ ان کا کوئی عزیز اور قریبی رشتہ دار تھا، اور بدکار مشرکہ عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں۔ یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کی دولت کام میں آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کی اجازت چاہی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس کام سے روک دیا گیا۔ اور یہ کام بدکاروں سے، یعنی یہ کام حرام ہے، زنا بدکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام ہے۔ یاد رہے کہ ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اب حرام نہیں ہے، لیکن ترجیح جو انسان کو دینی چاہیے وہ ہمیشہ نیک پارسا متقی پرہیزگار جو ہے نا ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو گویا اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ برے کی صحبت، بد عقیدہ بد مذہب یا برے کردار والے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک بد عقیدہ جو ہے کافر ہے یا بد کردار ہے، زانی ہے، مشرک، تو ان سے اگر نکاح کرے گا تو ظاہر بات ہے صحبت بھی ہوگی، تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا تھا فتاوی رضویہ کے اندر کہ غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے، جس طرح کہ عمران بن حطان رقاشی
یہ بڑے محدث تابعین کے اندر بڑے محدث مانے جاتے تھے، لیکن خارجی مذہب کی عورت سے انہوں نے نکاح کر لیا تو بعد میں یہ خود بھی خارجی ہو گئے، اور پہلے یہ کرتے تھے کہ میں اس سے نکاح اس لیے کر رہا ہوں، میں اس کو سنی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال برے کی صحبت انسان کو بری کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یہاں مراد مرد ہو یا عورت، یہ ایک واقعہ کے تحت خاص واقعہ کی وجہ سے محصنات عورتوں کا ذکر ہے، ورنہ مطلقاً دونوں مراد ہیں۔ مرد اور عورت پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، ثم مانا پھر، لم یأتوا وہ نہ لا سکیں، باربعۃ شہداء 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، اگر کسی نے زنا کی تہمت لگائی، بدکاری کی تہمت لگائی، تو اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے ہیں، اس کو 80 کوڑے لگیں گے، حد قذف، اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ فجلدوہم ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادتا ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، ابداً کبھی بھی، یعنی چاہے وہ بعد میں توبہ کر لیں، مومن بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، وہ توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، لیکن اب ایک مرتبہ جب ان پر حد قذف لگ چکی ہے، ایک مسلمان پر وہ تہمت پہلے لگا چکے ہیں، اب ان کی توبہ گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، وہ مردود الشہادت ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی جو کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں وہ فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ ہاں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، اگر توبہ کر لیتے ہیں، وہ اصلحوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، اپنے اصلاح کر لیتے ہیں، دوسرے مسلمانوں پر تہمت نہیں لگاتے پھر، تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن پھر بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، دنیا میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، لم یکن لہم شہداء، ان کے پاس گواہ نہ ہو، یعنی پہلے تو تھا کسی اجنبی عورت پر اگر تہمت لگائی، 4 گواہ نہیں ہیں تو حد قذف لگے گی، 80 کوڑے لگیں گے تہمت لگانے والے کو۔ الا انفسہم، اب ہے اگر بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور گواہ نہیں ہیں، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، اصل میں یہ تھا کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اپنے بیوی کے بارے میں اس نے جب الزام لگایا، حضور نے فرمایا گواہ لاؤ، اس نے کہا گواہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا گواہ لاؤ ورنہ اپنی پیٹھ کو کوڑے کے لیے تیار کر لو، 80 کوڑے لگیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے غیر مرد کو تو وہ گواہ ڈھونڈنے چلا جائے؟ تو پھر اس نے جب یہ کہا، نبی علیہ السلام نے پھر وہی جملہ فرمایا گواہ لاؤ، کیونکہ قانونی تقاضا یہی تھا۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں سچا ہوں، ضرور اللہ رب العزت میرا حل نکالے گا، مجھے میری پیٹھ کو کوڑے سے بچائے گا۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا، یعنی خلاصہ یہ ہے اگلی ساری آیات کا، کہ وہ پھر لعان کرے گا۔ لعان کا مطلب یہ ہے کہ 4 بار قسم اٹھائے گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہے کہ میں اس الزام میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہے اگر میں جھوٹا ہوا تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اور پھر عورت پر لعان لازم ہو جائے گا، عورت بھی اسی طرح لعان کرے، 4 بار قسمیں اٹھائے، اگر نہیں اٹھائے گی تو پھر گویا کہ اس کو قید کر دیں گے، یا تو وہ قسم اٹھائے یا پھر تصدیق کرے کہ واقعی میں بری ہوں، میرے سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر اس کو حد زنا لگے گی۔ تو لہٰذا اگر لعان نہیں کرے گا، مرد نہیں کرے گا، تو تب بھی اس کو قید کر دیں گے، یا تو لعان کرے یا پھر اپنا حد قذف 80 کوڑے وہ اپنے اوپر لگوائے۔ اسی طرح عورت، جب مرد نے لعان کر دیا تو پھر عورت پر یہ ہوگا، یا تو وہ اس الزام کی تصدیق کرے اور زنا کی حد برداشت کرے، یا پھر وہ لعان کرے، 4 بار قسم اٹھائے۔ وہ بھی یہی 4 بار قسم اٹھائے گی کہ مرد اس الزام میں جھوٹا ہے، 5ویں بار کہے گی اگر یہ مرد اس الزام میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ تو جب یہ لعان مکمل ہو جائے گا تو اس وقت قاضی ان کے درمیان جدائی کروا دے گا۔
اور یہ طلاق بین کا حکم رکھے گی جی۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، پس ان میں سے ایک کی، ہر ایک کی گواہی 4 گواہیاں ہوں اللہ کی، یعنی 4 قسمیں ہوں اللہ رب العزت کی۔ انہ لمن الصادقین، وہ یہ قسم اٹھا کر کہیں کہ بے شک وہ اس الزام میں سچا ہے، مرد کہے کہ میں اس الزام میں سچا ہوں۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار یہ کہے، ان لعنت اللہ علیہ، کہ بے شک اللہ کی اس پر لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو، اگر وہ اس الزام میں جھوٹا ہو تو اللہ کی اس پر لعنت ہو، اپنے بارے میں کہے۔ اس کے بعد وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، عورت سے یوں عذاب ٹل جائے گا، یعنی اب عورت پر ظاہری بات ہے، جب مرد نے کہہ دیا 4 قسمیں اٹھا دیں، اب عورت پر زنا کی سزا آ گئی، ہاں اس سے زنا کی سزا ٹل سکتی ہے، وہ بھی اگر قسمیں اٹھا لے۔ ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ بھی اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک مرد کیا ہے، جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، 5ویں بار عورت کہے، ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک اس عورت پر، انہیں اپنے بارے میں کہے اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ مرد سچوں میں سے ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور اللہ توبہ کرنے والا اور حکمت والا نہ ہوتا تو پھر یہ بات بہت آگے بڑھ جاتی اور تم پر گویا کہ سخت سزا ہوتی دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک حل دیا تمہیں تاکہ تم جو ہے نا زندگی کے اندر آگے بڑھ سکو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔